اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، رمضان مبارک کی برکت، رحمت اور وقار والی ساعتیں آپ کو اور مجھے نصیب ہیں۔ ان مبارک ساعتوں میں آپ کا اور میرا ملاقات کا سلسلہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم مذہبی اسکالر، عزت مآب مفتی شاہین قادری صاحب تشریف فرمائے، رہنما سنی تحریک علماء بورڈ اسلام آباد سے آپ تشریف لائیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد عزت مآب جناب قاری ہدایت اللہ صاحب تشریف فرمائے۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقیناً آپ لوگ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گناہ مصروفیات سے وقت نکالا۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا زیر بحث، وہ غلطی اور سیکھ کے اعتبار سے ہے۔ ایک غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام کہ جس سے انسان وہ اللہ رب العزت کا بھی مجرم بن جائے، لوگوں کا بھی مجرم بن جائے، اور نگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ان سے بھی وہ انحرافی کا سبب اس غلطی کی وجہ سے بن جائے۔ تو ایسی غلطیوں کا ہم نے دیکھنا ہے، اور قبلہ علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ایسی غلطیاں اگر ہو جائیں تو پھر ان غلطیوں کی تلافی کیسے کی جائے، ان غلطیوں سے پھر ہمیں سبق کیا میسر آتا ہے۔ سب سے پہلے قبلہ علامہ صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی کون کون سی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور بالخصوص لوگوں کا وہ جو مرکز ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کا کئی دفعہ وہ طعن و تشنیع کا بھی اس غلطی کی وجہ سے سبب بن جاتا ہے، اور کئی دفعہ جناب وہ ملک بدر بھی اس کو کر دیتے ہیں، محلے سے نکال دیتے ہیں۔ ایسی کون کون سی غلطیاں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بالخصوص ان سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ قبلہ ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ کاشف مدنی صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسل سے آک نیوز پر مجھے یہ عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے جی، اور اس حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کا کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کے توسل سے ہمیں امت تک حق پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو حضور، آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ اس کی لمبی ایک لسٹ ہے، لیکن مختصراً میں اس کا جواب یہ دیتا چلوں۔ قرآن مجید کی سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں تم جب غلطی کر لو، گناہ کر لو، تو توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، اور ایسی توبہ کرو کہ تمہاری توبہ لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے، سیکھ بن جائے، ان کے لیے ایک رہنمائی بن جائے۔ تو اب یہاں پر اسی آیت کے اندر سیکھ کا بھی لفظ موجود ہے، تربیت کا لفظ بھی موجود ہے، اور غلطی کا تدارک کرتے ہوئے غلطی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، رجوع کرنا، یہ بھی مراد ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی شان بیان کرتا ہے، الا الذین آمنوا، وہ ایمان والے، تابوا، وہ توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، وبینوا، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، وہ سب کے سامنے گواہی دے کر کہتے ہیں کہ ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، فاولئک اتوب علیہم، پس میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں اتنا بڑا توبہ کرنے والا ہوں، اور سب سے بڑا توبہ کرنے والا تواب بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اور یہاں تک کہ مولانا مدنی صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے یہ میں بتاتا چلوں کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7417 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ اللہ رب العزت کا اور بالخصوص بندوں کے ساتھ اللہ کا پیار اتنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے قسم اٹھائی، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم کہ جس کے قدرت، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ حضور نے قسم اٹھائی۔ فرمایا کہ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ کاش ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو گناہ کریں، کیا کریں؟ غلطیاں کریں، خطائیں کریں، اور اس کے بعد وہ کیا فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ جو خطا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ گناہ نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم پیدا کر دوں گا جو گناہ کرے گی، خطائیں کرے گی، غلطیاں کرے گی، اور پھر وَيَسْتَغْفِرُونَ، میری بارگاہ میں وہ رجوع کرے گی تو میں ان کے رجوع کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دوں گا۔ تو اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ چاہتا ہی ہے کہ بندے گناہ کر کے مجھ سے توبہ کر لیں، غلطیوں کا تدارک کر لیں۔ تو اب یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تفصیل بنائی۔ اس کے علاوہ، غلطی کے علاوہ، اب قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، اسلام اور فقہ کا مطالعہ کریں تو فقہ کے اندر مثلا قرآن اور عربی کی لغت کے اندر اسم کا لفظ ہے، یہ بھی غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضم کا لفظ آتا ہے، خطا کا لفظ ہوتا ہے، غلطی کا لفظ، بھول کا لفظ۔ حالانکہ ابو داؤد شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر 3 لوگوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ وہ کون سے؟ فرمایا غلطی میری امت سے اس کو معاف کر دیا گیا، دوسرا بھول سے کوئی کام ہو جائے وہ بھی معاف کر دیا، اور تیسرا جبرن ان سے کوئی گناہ سرزد کیا جائے، جبرن کلیشن کوف اسلحے کی بنا پر، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اس امت پر معاف کر دیا، حضور کی امت پر، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس طرح بھول کر کوئی غلطی کر لے اور ویسے کوئی غلطی کر لے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ کسی نے اسلحے کے زور پر اس کو جبرن اس سے زبردستی کوئی غلطی کروائی تو اس سے جو ہے نا اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ غلطی کے حوالے سے مدنی صاحب آپ کے چینل کے توسل سے، حق نیوز کے توسل سے میں یہ بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پر اب غلطی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، غلطی نہ بھی ہو تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح سیاستہ کے اندر کئی حدیثیں موجود ہیں کہ میرے نبی صبح سے شام تک کئی ہزار مرتبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، رات ساری عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، تو حضور نے جواب دیا میں عبدن شکورا، میں کیوں اس رب کا شکور بندہ نہ ہوں، شکر گزار نہ ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیے، مجھ پر اتنے احسان کیے، اس لیے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہتا ہوں، عبادت اور ریاضت کرتا رہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک اور علمی ایک بات کر کے میں انشاءاللہ آپ جو اگلا سوال کریں گے اس کا جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ پاک سلام اللہ علیہ ان کثیرا کثیرا ام المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہہ دیا اللہم اغفر لعائشتک ما تقدم من ذنبک وما تأخر وما سعر وما اعلنت، فرمایا اے اللہ عائشہ کے پچھلے اگلے سارے غلطیاں، گناہ سارے ظاہری باطنی معاف کر دے۔ تو جب حضرت عائشہ پاک نے یہ سنا، حضرت حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار سے حضور انہیں حضرت حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، تو روایت کے اندر آتا ہے امی جان ام المؤمنین سجدے میں زمین پر گر گئی اور زمین پر اپنا جسم ملنا شروع کر دیا، اور ملنے کے بعد میرے نبی نے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا آج یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ پر بڑا کرم فرما دیا، میرے پچھلے اگلے سارے گناہ، میری ساری غلطیاں رب سے بخشوا دی۔ تو اب حضور نے فرمایا عائشہ تمہارے لیے ایک مرتبہ دعا کی، تم اتنی خوش ہوئی، یہ جو دعا تمہارے لیے ایک بار کی تو تم زمین پر لیٹ گئی، تمہاری خوشی کی انتہا نہ رہی، یہی دعا میں اپنی امت کے لیے روز 100 بار کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب تصور کریں میرے نبی کا اس امت کے ساتھ پیار کتنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کروں، جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی امتوں نے جب بھی گناہ کیے تو گناہ کے بدلے میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، اللہ نے فرمایا تم اللہ سے توبہ کرو، کدھر آ جاؤ، گناہگار ہو گئے ہو، غلطیاں کر گئے ہو تو آ جاؤ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ لیکن واحد یہ ہمارے نبی کی امت ہے جو جس سٹیٹس سے ہم گزر رہے ہیں، جس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، حضور علیہ السلام کی امت، اس پر اللہ کی خاص شفقت اور خصوصیت کا عالم یہ ہے حضور کے توسل سے کہ سب کو، ساری امتوں کو رب کا در بتایا گیا کہ رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، لیکن اس امت کو کہا گیا جب بھی تم گناہ کر لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم گناہ کر لو تو سیدھو میرے نبی کے پاس آ جاؤ اور میرا نبی تمہاری سفارش کر دے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم پاؤ گے میرے نبی کے دربار پر۔ اللہ کہاں ملے گا؟ نبی کے دربار پر۔ فرمایا اتنی بڑی ذات بھی میرے نبی کے در سے تمہیں ملے گی۔ فرمایا تم پاؤ گے تواب الرحیمہ، توبہ کیا ہوا، یعنی کہ تم پاؤ گے تواب رب کو پاؤ گے، وہ اللہ تمہیں سارے تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت قبلہ علامہ صاحب نے میں ہماری رہنمائی کی، اور اتنی خوبصورت اور حسن انداز میں اپنے رہنمائی کی۔ یقیناً آپ کو اور مجھے جب ہم غلطی ہم سے سرزد ہو جائے تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے عین اسلوب کے مطابق، اصول کے مطابق اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا رخ کرنا چاہیے، اپنے چہروں کا رخ بھی، اپنے دلوں کی نگاہوں کا رخ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی جانب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی جانب کر لیں،
اور یقیناً ہر بندہ تو وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہاں پہنچ سکے. جو نہیں پہنچ سکتے وہ رخ ہی اپنا وہاں کر لیں اور دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام لے آئیں اور حضور کی طرف اپنی نگاہیں مرکوز کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. یقیناً یقیناً بطفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری بخشش ہو جائے گی. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے جناب قاری صاحب، قاری ہدایت اللہ صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. بسم اللہ. بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا، بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا. اے حاجیو مبارک ہو کعبہ تمہیں مگر، اے حاجیو مبارک ہو کعبہ تمہیں مگر، ہم نے تو کوئے یار کو کعبہ سمجھ لیا، ہم نے تو کوئے یار کو کعبہ سمجھ لیا. بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا. ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے، ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے، لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا، لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا. حاکم وصال یار کو سمجھا ہے زندگی، اور دوریوں کے موت کے لمحے سمجھ لیا. بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا، پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا. بڑے خوبصورت انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش فرما رہے تھے. قبلہ علامہ صاحب، جس طرح ہم نے بات کی غلطی کے حوالے سے، اور غلطی بھی کرنے کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمتوں کا وہ خاص مرکز بن جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت کر دے اس کے جملہ خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. اچھا قبلہ قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک ہوتی ہے غلطی
اچھا، غلطی کی اور اس پر معافی مانگ لی. ایک غلطی کے بعد انسان کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بزرگوں کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے کچھ زندگی کا تجربہ حاصل کر لیں کیونکہ انہوں نے کافی ساری زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. اب یہاں سے ہم کئی دفعہ ہم سے کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے، کئی دفعہ کچھ ہم سے ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں نصیحت ملتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں ایک روایت تو یہ پڑھوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کیا نام ہے قرآن مجید کی اس حوالے سے آیت پڑھوں گا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَعَلَّمَ الْكِتَابَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اسی طرح ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. جی، اس آیت کے تحت یہ پڑھ کے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ غلطی کرنے کے بعد اس سے جو اصلاح لیتا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ غلطیاں کر کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں شمار کر دیتا ہے. جی بالکل. اس حوالے سے آپ کا سوال ہے. تو ایک شخص مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حدیث نمبر 12326 ہے. میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں معاذ اللہ. صحابہ کرام غصے میں آ گئے، سارے صحابہ کرام، کہ یہ ڈائریکٹلی ذات مصطفیٰ کے سامنے آ کر اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، یہ تو بے ادب گستاخ ہے. لیکن میرے نبی علیہ السلام امت پر رحیم ہیں، کریم تھے. وما میرے نبی نے منع ارسلناک الا فرمایا رحمۃ للعالمین. عمر لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ یونس کی آیت نمبر 128. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ نبی رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. انہ لقول رسول کریم. تو اب یہاں حضور کی جو امت کے ساتھ شفقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے نبی نے صحابہ کرام کو منع کر دیا. اور اس کی تربیت کیسے کی؟ اب یہ تھی اس کی یہ غلطی، اور اس غلطی پر اسے سبق ملا اور اس کو جزا کیا ملی کہ اللہ پاک نے اس غلطی کا اجر یہ اسے عطا کر دیا کہ اب وہ ساری زندگی کے لیے گناہوں سے بالکل پاک. سبحان اللہ. مثال کے طور پر جب اس نے یہ سوال کیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے اجازت فاذن لہ فاذنتہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کروں. تو میرے نبی نے اس کی تربیت کی، فرمایا جس سے تو زنا کرے گا کیا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. تو اب بتا جس کی بیٹی ہوگی تو وہ اس کا باپ وہ غصے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں جی وہ غصے میں آئے گا. فرمایا وہ جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی بیوی ہوگی تو اس کے شور وہ غصے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اسی طرح حضور نے پھوپھی تک خالہ تک کے رشتے سارے گنوا کر فرمایا اسی طرح تو جس سے گناہ کرے گا تو تیرا گناہ کرنا بھی ان کے ساتھ جس سے کرے گا ان کا تعلق کسی رشتے کے ساتھ ہوگا اس لڑکی کا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے کیا کرے گا کہ وہ غصے میں آئیں گے اور تجھ پر جو ہے نا کیا نام ہے تیرے ساتھ لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، وہ اچھا نہیں محسوس کریں گے. اسی طرح ذہن میں یہ رکھ کہ اگر تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح اگر زنا کیا جائے تو نہیں برداشت کرے گا. جب تو نہیں برداشت کرے گا تو وہ بھی نہیں برداشت کریں گے. جب وہ نہیں برداشت کریں گے تو یاد رکھ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ان کے لیے بھی پسند کر. تو اب جب اس نے یہ ساری چیزیں حضور نے اصلاح کی نا اس کو سکھایا علم. جو ہی اس نے سیکھا تو اس کے بعد حضور نے دعا کی کہ اللہ اس کے جو ہے نا اللہم اغفر ذنبا، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. ایک تو حضور نے یہ دعا کی واغفر وزین قلبا، اور اس کے قلب کو جو ہے نا اس کو مزین کر دے. اور آگے حضور نے فرمایا واحسن فرجا، اس کی شہوت کو اس کی فرج کی حفاظت فرما دے. یہ تین دعائیں حضور نے جب کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی دعا فوراً قبول ہوئی. اور قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 بھی کہتی ہے وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم، اے نبی تو اپنی امت کے لیے دعا کیا کر، تیری دعاؤں سے اس امت کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، یہ خطاؤں سے گناہوں سے بلاؤں سے دور ہو جاتی ہے اور انہیں چین مل جاتا ہے. جو ہی حضور نے دعا فرمائی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی. تو روایت کے اندر آتا ہے جب تک وہ بندہ زندہ رہا جو زنا کی دعوت مانگ رہا تھا، گناہ کرنے کی دعوت مانگ رہا تھا، اس کو ایسی نصیحت ہوئی کہ وہ اس طرح رجوع کی طرف نکلا کہ ساری زندگی اس نے کبھی آنکھ بھی نہیں اٹھائی. اس کی آنکھ حیا والی بن گئی تو زنا کے قریب بھی نہیں گیا. تو یہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہے کہ حضور علیہ السلام امت کی کو سکھاتے بھی ہیں، جس طرح آپ کا ٹاپک ہے سیکھ اور اس کے بعد غلطی. تو اب سکھانے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کا دیکھیں تو انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہمیں ایسا رسول میری اولاد میں سے پیدا فرما، آیاتہم ویزکیہم، جو آیتیں پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت سکھائے۔ تو کتاب و حکمت جو سکھانے والا ہوتا ہے، تو یہ سارے علوم، ساری تربیت سکھانے والے سب سے بڑے اس کائنات کے اندر، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معلم کائنات، سکھانے والا، دین کا بتانے والا، اللہ کا گھر بتانے والا، جنت کا راستہ بتانے والا، تو یہ ساری چیزیں حضور نے بتائی ہیں، سکھائی ہیں اپنا پریکٹیکل کر کے۔ کیوں؟ قرآن جو تھا یہ تھیوری ہے اور حضور خود پریکٹیکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ آیت 129 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ بتاتی ہے کہ حضور نے امت کو سکھایا کس انداز میں تربیت کی، اور جس کی بھی تربیت کی اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں ہی گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ سبحان اللہ، کہ یوم ولدت امہ کی طرح۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے کہ اس طرح کی روایات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام جو ہے نا، ان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 113، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، ہم نے تجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا، سکھانے والا، جو تو پہلے نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ سکھا دیا۔ اب جب سکھا دیا تو تو اب معلم کائنات، اب لوگوں کو تو سکھائے گا، اب تو سکھائے گا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور نبی، ہم نے آپ تیری ذات کو فضل کے لیے لازم اور ملزوم بنا دیا، جہاں بھی تو جائے گا فضل تیرے ساتھ ہوگا، جہاں بھی رہے گا فضل تیرے ساتھ ہوگا۔ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، فرمایا فضلاً کبیرا، اے نبی ہم نے تجھے تو فضل کبیر سر سے لے کر پاؤں تک بنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت قبلہ کاری صاحب نے آپ کی اور میری رہنمائی کی۔ اور کئی دفعہ انسان غلطی کرتا ہے اور اس غلطی سے جو سبق میسر آتا ہے وہ زندگی انسان کو سدھار دیتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ میں کہتا ہوں وہ زندگی ہی کیا کہ جس کے اندر غلطی واقع نہ ہو، غلطی بھول چوک ہونا، بھول جانا، پھر اس سے سبق حاصل کرنا۔ یہ بہت ہزاروں مثالیں اس طرح کی ہمارے سامنے میسر تھیں، بلکہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور ایک آخری عمر میں جو تقریباً 40 سال کے بعد آپ نے بارش کے قطروں کو دیکھ کر آپ نے یہ سیکھ لی نا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے اتنی عرصہ اپنا سیکھا نہیں ہے، اتنی عرصہ دین سے دور رہا، اتنی عرصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے دور رہا، تو انہوں نے پانی کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی وہاں سے انہوں نے سیکھ حاصل کی۔ تو اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر چیز پر فوکس کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے اگر مسٹیک بھی واقع ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے مشل راہ بن جائے، وہ ہمارے لیے سبق آموز بن جائے۔ میں قبلہ قاری ہدایت اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ میں جس ویلے وی کرلاواں مدینہ سامنے ہووے، میں اکھ کھولاں یا سو جاواں مدینہ سامنے ہووے، میں اکھ کھولاں یا سو جاواں مدینہ سامنے ہووے، اور حیاتی دا پتہ کیے کدوں مک جاوے رب جانے، حیاتی دا پتہ کیے کدوں مک جاوے رب جانے، جے ہومن آخری ساواں مدینہ سامنے ہووے، جے ہومن آخری ساواں مدینہ سامنے ہووے، اور تو ناصر شہادی مولا اے پوری التجا کر دے، تو ناصر شہادی مولا
کر دے قبر وچ جس گھڑی جاواں مدینہ سامنے ہووے قبر وچ جس گھڑی جاواں مدینہ سامنے ہووے میں اکھ کھولاں یا سو جاواں مدینہ سامنے ہووے اور مینو غسل و کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو مینو غسل و کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو جنازے تے دعا منگنی اتر جانے نبی جانے میں اکھ کھولاں یا سو جاواں مدینہ سامنے ہووے۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی مدح شائی فرما رہے تھے قاری ہدایت اللہ صاحب۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میرا پروگرام اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی غنہ گون صرفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ Ramadan